السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان۔ ناظرین، سوشل میڈیا کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں، جن میں ٹک ٹاک ہے، جن میں فیس بک ہے، جن میں ٹویٹر ہے، جن میں یوٹیوب ہے اور اسی طرح کی اور بھی اپلیکیشنز ہیں، کچھ ایسے بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی جھوٹی شہرت کے لیے، جس میں وہ جعلی زیورات بھی پہنتے ہیں، اپنی تصویریں لوگوں کے ساتھ اتار کے بتاتے ہیں کہ جی میں بہت بڑی ایک بگ گن ہوں، لیکن اندر سے وہ لوگ نہ صرف کھوکھلے ہوتے ہیں بلکہ وہ ریکارڈ یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ صرف اپنے چہرے کے اوپر ایک نقاب چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دیکھ کے نہ ان کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑی ایک سیلیبریٹی ہے اور اس کو بڑی عزت دینی چاہیے، لیکن لوگ ہوتے ہیں معصوم، ان کو اصلیت جب پتہ چلتی ہے تو وہ ایسے بے ضمیر لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے جو گلے میں جعلی سونے کی چینیں پہن کے یہ بتاتے ہیں کہ میں بہت بڑا رئیس ہوں یا میں رئیس زادہ ہوں، جبکہ تقریباً جو لوگ اس کو جانتے ہیں یا جو لوگ اس کے قریب رہے ہیں یا جو خواتین بھی اس سے متاثر ہو کے اس سے ملتی رہی ہیں، ان کو بعد میں اس کے اصل پروفیشن کا پتہ چل گیا تھا۔ میرا مقصد کسی کی ذاتیات نہیں ہے، میرا مقصد یہاں پہ آج صرف یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسی جس کا نام کاشف ضمیر ہے، یہ پچھلے دنوں کافی عرصہ سے اپنی پرائیویٹ محفل میں بیٹھ کے کہتا تھا جی قانون میرے گھر کی لونڈی ہے، جس کو اس نے پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا۔ آپ یہ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والا اس کے دروازہ بھی کھولتا ہے، پولیس والا اس کو پروٹوکول بھی دے رہے ہیں، لیکن ان بیچارے پولیس والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایکچول کیا ہے۔ یہ ایکچول ہماری عوام، ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، عزت ضرور دیتے ہیں لیکن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایکچول کیا ہے۔ کاشف ضمیر جو کہ ایک ریکارڈ یافتہ شخص ہے، جس کے اوپر سینکڑوں ایف آئی آرز ہیں، جس کے اوپر صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب میں ایف آئی آرز ہیں، اور تعزیرات پاکستان کی کوئی دفعہ ایسی نہیں ہے جس میں یہ چلان نہیں ہوا۔ اس نے جب یہ بتانا شروع کیا کہ میں بہت بڑی ایک شخصیت ہوں، میں پولیس میرے آگے پیچھے پروٹوکول پہ ہوتی ہے، میں بہت بڑا کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہوں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، تو تب جب پولیس ادارے قانون حرکت میں آیا اور قانون نے اس کو اپنی گرفت میں لیا تو اس نے معذرت کی، اس نے پنجاب پولیس کی جو انسلٹ کی تھی اس پہ معذرت کی۔ بڑی اچھی بات ہے، بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو، معذرت کر لے تو جو خاندانی اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہ تو اچھے بلڈ کا تھا نہ خاندانی آدمی تھا۔ اس نے اپنے جو گزشتہ ریکارڈز ہیں کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے جو اس پہ نہیں لگی، وہ چاہے فراڈ کی ہے، ڈکیتی کی ہے، 780A کی ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، کوئی ایسی دفعہ نہیں جس میں یہ چلان نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اس نے جب وہ پولیس نے اس کو ریلیز کر دیا تو اس نے آ کے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں، اس نے پروٹوکول اپنے دکھانے شروع کر دیے۔ اب اس کو سمجھ آ گئی تھی اگر پولیس ساتھ ہوگی تو وہ میرے ساتھ بہت برا کرے گی، ایک دفعہ تو انہوں نے معافی دے دی ہے، اگلی دفعہ وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گی۔ اس نے پھر ناظرین اپنے ساتھ پروٹوکول چلانا شروع کیا، ڈبل کیبن ڈالے، اسلحہ، گارڈ، اور بڑا پچھلے دنوں خدا نے اسے میرا خیال ہے کہ اولاد سے بھی نوازا ہے، تو بندے کو جو اچھے بلڈ والے لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس نے آنے کے بعد اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی۔ اس نے میرے صحافی بھائیوں یاسر شمون، میرے بھائی خرم پاشا اور میرے سکے بھائی فرقان شاہ، جو میری جند جان ہے، جس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر تو ان کی صحافت پہ، ان کے کسی کام پہ تنقید کرتا تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن اس نے ان تینوں شخصیات کی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کے ساتھ ذاتیات اور انتہائی بد تہذیبی والا لہجہ اور بڑی گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔
اور پتہ نہیں پھر انہی کی بد دعا لگی اسے. یاسر شمعون خرم پاشا اور میرے بھائی فرقان شاہ کے متعلق جو اس نے بد زبانی کی ہے وہ ایک ذاتی فعل ہے, وہ ہے ذاتیات. وہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر یہ کسی صحافتی کام پہ تنقید کرتا تو یہ سارے منجے ہوئے صحافی ہیں. یہ صحافیت کام پہ تنقید کو سننے والے بھی ہیں اور اپنی اصلاح کرنے والے بھی ہیں, لیکن اس نے جو ذاتیات پہ حملہ کیا ہے وہ ہم صحافی کبھی بھولیں گے نہیں, اور وہ ابھی ہمارے ذمے ہے. اس کا حساب اسے دینا پڑے گا. یہ ہتھے چڑھ جاتا ہے سی سی ڈی کے آفیسران بڑے زبردست افسران ہیں. محمد علی بٹ صاحب ہیں, راشد امین بٹ صاحب ہیں, رئیس خان صاحب ہیں. یہ سارے لوگ اور باقی سارے لوگ جتنے بھی افسران اس وقت سی سی ڈی میں ہیں یار بڑے کمپیٹنٹ اور اپنے کام کے ساتھ بڑے لائل ہیں. یہ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرتے. یہ ان افسران کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. ہتھے کیسے چڑھتا ہے؟ یہ اپنی اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ گن مین ساتھ لے کے یہ لاہور کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ڈرانے دھمکانے فراڈ کرنے ان سے پیسے بٹورنے کا کام کر رہا تھا. تو یہ ہماری سی سی ڈی کے ہاتھ چل جاتا ہے. محمد علی بٹ صاحب جو کہ بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, انہوں نے اور ان کی ٹیم نے, اور خاص طور پہ آفتاب فلروان صاحب جو ہیں جو ایس ایس پی ہیں سی سی ڈی کے, ان کی ہدایت پہ محمد علی بٹ صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی. اس ٹیم نے اسے ریڈ ہینڈڈ اسلحے کے ساتھ بندوں کے ساتھ اریسٹ کیا. اریسٹ کرنے کے بعد جس کی تصاویر آپ یہ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں, اریسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر 2 عدد ایف آئی آر دی گئیں جس میں تقریباً 5 کے قریب 223 رائفلز ود بلٹس اس سے موقع پہ برآمد ہوئی. 9mm کے پسٹل برآمد ہوئے. اس کے ساتھ جو اس نے گارڈ ٹائپ بدماش جو رکھے ہوئے تھے جو بتہ خوری اور مختلف کاموں میں استعمال ہوتے تھے. میں آپ کو اگر اس کی دفعات بتاؤں تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. کوئی ایسی دفعہ نہیں جس میں اس پہ یہ چلان نہیں ہوا. میں آپ کو تھوڑے سے دفعات بتاتا ہوں. یہ 406 420 117 440 419 ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ, 489F فراڈ چیک کا فراڈ, 427 479 506 365 511 170 171 392 411 468 ایون کہ اور بہت ساری دفعات ہیں جن میں چلان ہوا. لیکن جو لوگ جن کی کچھ ذاتی دشمنی ہے ان کی تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کی آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اور باتیں بلیک میلنگ خواتین کی کرنی اس پہ ختم ہے. پھر لوگوں کو بتانا کہ میں بہت با اثر ہوں وہ بھی اس پہ ختم ہے. اور با اثر ہونے کا آپ کو یہ ویڈیو ہم چلا رہے ہیں اس کی جو اس نے سی سی ڈی میں اریسٹ ہونے کے بعد بیان دیے ہیں کہ میں ڈالا کلچر اور فلانے کلچر اور پتہ نہیں کون کون سے کلچر کو میں نے غلط کیا, میں نے یہ کیا. یہ نہ صرف یہ ریسنٹلی یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 17/1/2025 کو اس پہ ایک ایف آئی آر دی سی سی ڈی نے جس کا نمبر 17/25 ہے. پھر 2/7/2025 کو پھر اس پہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جس کا ایف آئی آر نمبر 18/25 ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر سینکڑوں ایف آئی آرز ہیں. اگر وہ کوئی صاحب کہیں کہ ہمیں ایف آئی آر پرووائڈ کریں تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے ایف آئی آر کاپیز لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ نے یہ جو اس کی فوٹیج دیکھی ہے جس میں یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہے کہ جی میں آئندہ کے بعد میرے ماں باپ کی بھی توبہ. ماں باپ کا تو خیر قصور کوئی نہیں, جو پنجابی کہتے ہیں نا گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد, تو یہ وہی ایک قسم کی گندی اولاد ہے جس کی حقیقت جب پتہ لگتی ہے ماں باپ بہن بھائی بھی اوائڈ کرتے ہیں.
پھر وہ نادان دوست جو ہوتے ہیں جن کو اس کی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں، پاس بٹھانے سے، پاس بیٹھنے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے آفتاب پھلروان صاحب اور ان کی ساری ٹیم، خاص طور پہ محمد علی بٹ صاحب اور جتنے بھی سی سی ڈی کے افسران ہیں، خاص طور پہ راشد امین بٹ صاحب ہیں، رئیس خان صاحب ہیں، اور اس طرح بہت سارے افسران ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں، اپنے کام کے ساتھ بڑے لائل ہیں۔ ان سب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک قسم کے نا خاموش مجاہد ہیں، یہ شور نہیں مچاتے، لیکن یہ اب جو مجرم ہے وہ یا تو جرم سے توبہ کرے گا یا پھر اس کا سی سی ڈی محافظ۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔